نہیں ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے وہ جو آئین کی جو اپنا ملٹری ایکٹ کی شقیں تھیں وہ دونوں وہ D1 اور 2 دونوں کو انہوں نے ماورائے آئین متصور کرتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب جب تک وہ 5 ججز کے فیصلے کو اوور ٹرن نہیں کرتی ہے اپیلٹ بینچ، پھر کیسے وہ سزا کو کہہ سکتے ہیں کہ جی سنا دو نیچے سے؟ تو یہ بنیادی طور پر اس آئینی بینچ جس کو یہ تفویض شدہ ہے اپیل، اس کا یہ عبوری حکم ہی غلط ہے۔ اس لیے ہم نے تو اس کی مخالفت کی تھی، لیکن بہرکیف انہوں نے سنا دیا، تو اب اس کے بعد اپیل میں کیا رہ گیا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے تو اپنا ذہن جو ہے اس کی غمازی کر دی کہ جو ہے سویلینز کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو ہم اب یہ بھی کہیں گے کہ جناب آپ مہربانی کریں، اب آپ یہ نہ سنیں، اب کسی غیر جانبدار بینچ کو دیں تاکہ وہ اپنا جو ہے آزادانہ طور پر ذہن اپلائی کر سکیں، مائنڈ اپلائی کر سکیں اور اس کا فیصلہ کر پائیں۔ کیونکہ 5 ججز جو ہے وہ کہہ چکے سپریم کورٹ کے ہی کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس نہیں کر سکتی، اور ہمارا بھی ماننا یہی ہے کہ ملٹری کورٹس کو کورٹس کہنا ہی عدالت کی توہین ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی حکومت نہیں تھی، صوبائی حکومت میں اے پی ایس کا ثانیہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ ملٹری کورٹ وجود میں آئی ہے، تو اس ٹائم آپ لوگ مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو بھائی، خدا را مت کریں مسخ، اتنی پرانی بات نہیں ہے، اس میں آئینی ترمیم ہوئی تھی، وہ ہمارے بچوں کو مارا گیا تھا، اسکول کے بچوں کو، بے گناہ بچوں کو مارا گیا تھا، اس میں قوم یکجا ہو گئی تھی، اور یکسوئی سے پھر جو ہے، اور اس میں بھی وہ خوارج تھے، معاف کیجئے گا، وہ مارنے والے جو ملزمان تھے جن کو بعد میں پکڑا گیا اور پھانسی ہوئی، وہ خوارج تھے، وہ پاکستانی شہری نہیں تھے۔ تو اس لیے اس کی تشخیص کریں، ایک وہ پاکستانی شہری نہیں تھے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی آئینی ترمیم کرنا پڑی، اور پھر اس میں سن سیٹ کلوز رکھی گئی اور اس میں 2 سال کی دی گئی، اور 2 سال میں جب یہ مکمل نہ ہو سکے تو پھر 21ویں اور 22ویں ترمیم آئین میں کی گئی، اور وہ 4 سال کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے اب کوئی ایسی آئینی ترمیم نہیں ہے کہ سویلینز کا جو ہے ٹرائل فوجی عدالتیں کر سکتی ہیں، اس وقت تو کوئی جواز اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ اسی کی اگر نظیر لیں تب بھی ٹرائل ممکن تبھی ہو سکتا تھا جب آئینی ترامیم کی گئی تھی، اوپر نیچے 21ویں اور 22ویں ترمیم، اور اب ایسی کوئی ترمیم آئین میں نہیں کی گئی، نہ ہی قومی مذاکرات کے حوالے سے لطیف کوثر صاحب آپ ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، حکومت کہہ رہے ہم مذاکرات کریں، یہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ ابھی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو رہے، یہ تو ٹھٹھے مار رہی ہے۔ اس وقت حکومت گڑ گڑا کے کہتی تھی 26 سے پہلے کہ آپ کیجئے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی تھی کہ مذاکرات ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہے 26 کے بعد یہ سمجھتے ہیں انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو یہ دکھائی گئی ہے لچک، یا آپ سمجھیں کہ ہم نے عظیم تر قومی مفاد میں ہم نے کہا کہ چلیں ہمارے تحفظات اپنی جگہ پر، لیکن ہم قوم کو مزید اذیت اور کرب سے نکالنے کے لیے ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، تو ٹھٹھے اڑا رہے ہیں۔ اب اسپیکر نے ضرور کہا ہے ایاز صادق نے کہ میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آئیں، میرے پاس جو ہے 24 گھنٹے جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے، ہم نے تو آفر دے دیے، ابھی تک حکومت نے ہمیں کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ سر پیک نیوز کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ بعض یوٹیوبر نے معذرت کے ساتھ عمران خان کو 10 دفعہ رہا کروا دیا، بعض یوٹیوبر نے تو عمران خان کو باہر بھی بھجوا دیا، تو پیک نیوز پہ کتنا لطیف کوثر صاحب کتنا یقین رکھتے ہیں؟ لیکن کوئی فیک نیوز نہیں ہے، یہ عوام بہت زیادہ ناباز ہے اس معاملے میں، آج ہر ایک کے پاس جو ہے وہ شعور بھی ہے اور فون کے پاس دسترس بھی ہے، ڈیجیٹل ایرا ہے، اس میں نہیں سمجھتا یہ فیک نیوز کی آڑ میں آپ لوگوں کا جو ہے یہ رائٹ آف انفارمیشن جو ہے بند کر دیں۔ یہ فیک نیوز کی آڑ میں انہوں نے جو ہے نیٹ آپ کا بند کر دیا ہے، انہوں نے ٹویٹر بند کر دیا اکاؤنٹ، انہوں نے جو ہے آپ کے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈیجیٹل ایرا میں آپ اتنے پیچھے چلے گئے ہیں نا کہ آپ کا جو عام آدمی جو بیچارہ اسی طریقے سے وہ کمائی کر رہا تھا، اس کا روزگار آپ نے دفن کر کے رکھ دیا ہے فیک نیوز کی آڑ میں۔ تو فیک نیوز کو خدا رہا ہے یہ بہانہ نہ بنائیں کہ اس فیک نیوز کی آڑ میں آپ جو ہے لوگوں کی یہ رائٹ آف جو ہے یہ کمیونیکیشن اور رائٹ آف جو ہے یہ کاروبار بند کر دیں ان کو، جو ہے یہ لوگوں کو جج کرنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ پاکستان کی قومی سلامتی پہ تو سب پاکستانی اکٹھے ہیں،
آج جو پابندیاں لگا دی گئی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو امریکہ نے کیا ہے ہم بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارے الحمدللہ جو ہے ایٹمی تنصیبات اور ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہماری بہت زیادہ اس کو قوم اور ملک کا اس کا تحفظ جو ہے اپنا یقینی ہاتھوں میں ہے اور ہم اس کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. ہم اس پہ جو ہے اس کی آڑ میں کسی بیرونی ملک کو جو ہے میلی آنکھ سے جو ہے پاکستان کو دیکھنے نہیں دیں گے, اور کوئی اگر پابندیاں لگیں تو ہم بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے قومی دفاع کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا دفاع جو ہے یہ اس کو یقینی بنانا یہ ہے. اگر ہم ایک قومی نظریے سے سوچتے ہیں تو اس حکومت کو کیوں صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ عمران کو کیسے اندر رکھنا ہے اور اس کی پارٹی کو کیسے یہ سیول لاپرمانی. آخری سوال, سیول لاپرمانی کب سے لاگو ہوگی؟ ممکنہ جو کال ہے وہ برقرار ہے. اور سر دوسری طرف ہم نے کل سے کہا ہے, اب اگر تو آج بھی ابھی رات باقی ہے, آج بھی انہوں نے خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ابھی بھی اگر یہ جو ہے بات چیت کرتے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے میننگ فل ڈائلاگ کھولتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ مؤخر کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح سے یہ مذاق سمجھتے ہیں تو پھر جو ہے کل سے نافذ ہو جائے گا. سر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, تو کیا اس معاملے پر اپوزیشن کے طور پر پارلیمنٹ میں احتجاج کریں گے جو آج سزائیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں ہمارا بالکل ہم جو ہے ہر فورم پر جو ہے عدالت میں بھی ہم اس کو کریں گے دفاع, ہم پارلیمان میں بھی کریں گے اور عوام کے پاس بھی جائیں گے. بہت شکریہ.